السلام علیکم ناظرین، ہائپر ٹینشن کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں جو ہے وہ عام ہیں. اس کے لیے کئی علاج بھی ہو گئے ہیں، اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی یہ تو ہوتی رہتی ہیں، بائی پاس بھی ہوتے رہتے ہیں، اس میں کئی جدت بھی آ رہی ہیں. لیکن جو سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، کارڈک ڈیتھ ہو جاتی ہے، سڈن اچانک کسی کو دورہ پڑ جاتا ہے، وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں. کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کو اچانک اٹیک پڑ گیا، وہیں گر گیا، وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، یا اسی طرح کوئی باتھ روم میں گیا. تو یہ کچھ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کازز کیا ہیں، کیوں اس طرح یہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ملک کے کارڈیالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر ندیم اسد رضوی صاحب، جن کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کازز کیا ہیں، کس طرح اس سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ اس میں تیزی اچانک کیوں آئی ہے، کیا کرنا چاہیے بہتر. ویلکم ٹو آور شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی. تو یہی آپ نے سنا، میرا سوال یہی ہے آپ سے کہ یہ جو آل آف سڈن جو ہے، سڈن کارڈک ڈیتھ جو ہو جاتی ہے، اس کے مین آبجیکٹس کیا ہے، کیوں وہ ہوتا ہے اتنا زیادہ، اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں، 4 قسم کی سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتی ہیں. ڈیتھ تو خیر برین ہیمریج سے بھی سڈنلی ہو سکتی ہے اور جگہ بھی، لیکن اگر بالکل ہیلدی آدمی ہو اور سڈنلی اس کو ایک دم وہ گر جائے اور بے ہوش ہو جائے اور ڈیتھ ہو جائے، تو اس کو نارملی کارڈیک ڈیتھ ہی سمجھا جاتا ہے، انلیس پروون ادروائز. باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور انہوں نے، لیکن ہم بات کریں گے صرف سڈن کارڈیک ڈیتھ کی کہ ہارٹ کی وجہ سے. جی جی. تو 4 بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ چھپی ہوئی دل کی بیماری ہوتی ہے، پتہ چلتا نہیں. 15-18 سال کی عمر سے بلاکیجز بننی شروع ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، تھوڑی بہت چلنے پھرنے میں تکلیف، وہ ایکچولی وارننگ، بٹ کچھ واقعی جینوئنلی کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا. ایک ایک کر کے 3 آرٹریز ہیں وہ بند ہوتی رہتی ہیں. قدرت نے بائی پاس چینل بناتے رہتے ہیں. آخری آرٹری جو ہے جب وہ بند ہوتی ہے تو آدمی مر سکتا ہے. تو ایک دم وہ آؤٹ آف دا بلو. تو یہ کارنری آرٹری ڈیزیز یا شریانوں کی بیماری سے سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتی ہے. دوسری جو بڑی اس کی وجہ ہے وہ ہارٹ کی پٹھے کی، جو دل کا پٹھا ہے، مسل، اس کی بیماری ہے جس کو کارڈیومائپیتھیز کہتے ہیں. اچھا، وہ جو ہے وہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہارٹ کا کچھ حصہ زیادہ موٹا ہوتا ہے، وہاں الیکٹریکل سسٹم کی پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا، تیسری بڑی کاز جو ہوتی ہے وہ کچھ الیکٹریکل سسٹم کی جینیٹک پرابلمز ہیں. اس میں مطلب سسٹم ایسا وائرڈ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس میں الیکٹریکل، جیسے نہیں ہوتی بجلی گر گئی تو آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں. اس میں لانگ QT، برگاڈا سنڈروم، ویریس نمبر، یہ ایتھلیٹس وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح آخری جو ہے وہ چوتھی جو مین بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ سڈن الیکٹرولائٹ یا نمکیات جس کو آپ کہتے ہیں، بٹ اس میں ایک سمپل نمک نہیں ہوتا. یہ بلڈ کے اندر سوڈیم، پوٹیشیم، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کی ڈیفیشنسیز ہو جائیں یا بہت زیادہ ہو جائیں، کبھی کڈنی فیلئر میں فار ایگزامپل پوٹیشیم بہت بڑھ جائے تو ہارٹ رک سکتا ہے. تو 4 بڑی وجوہات ہیں جس سے سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ڈیٹیکشن نہیں ہوتی تھی. اب آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ جیسے لوگ جو اتنا اس پہ ہیلتھ میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. بیکاز مجھے یاد ہے کہ آپ نے آج سے نہیں 15-20 سال پہلے ہمارے انٹرویوز ان چیزوں کے کیے تھے جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو پریونشن جو ہے، تو پریونشن کے طور پہ اب لوگ ذرا زیادہ اویئر ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ 4 بڑی وجوہات ہیں. اور اس میں اب جو لیٹسٹ ہے وہ، میں اس لیے کہ آپ کا اگلا سوال ہوگا تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ لیٹسٹ یہ ہے کہ اب اس کو جینیٹک ٹیسٹنگ کہتے ہیں. لوگ اپنے جن لوگوں کی فیملیز میں بھائیوں کی، ڈائریکٹ ریلیٹیوز کی ڈیتھ ہو رہی ہے سڈنلی آؤٹ آف دا بلو، ینگ ڈیتھس، تو ان کو آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے جینز ٹیسٹ کریں، اب موروثیت کو چیک کریں، اور اس میں اگر وہ جین ایسا ہے کہ جو یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کو پھر آلٹر یا پھر ان میں پریکاشنز لے سکتے ہیں. ڈیوائسز آتی ہیں کہ ہارٹ ایک دم چلتے چلتے ردم ایک دم اس کا رک فبریلیٹ کرنے لگتا ہے، تو وہ اندر ڈیوائس ہوتی ہے، اس کو شاک کر دیتی. تو آپ نے سنا ہوگا فٹ بالرز میں اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ پھر ایکو، جیسے ایتھلیٹ سب ہیں، سب کا پہلے الٹرا ساؤنڈ دل کا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ چھپی ہوئی ہارٹ کی مسل کی تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک اویئرنیس بہت ہو گئی ہے اور اب پریونشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اچھا سر، اس میں کوئی خوراک کا، کھانے پینے کا، کوئی ڈائٹ کا بھی کوئی اثر ہے؟ لوگ مرغن غذا بھی بہت کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے؟ نہیں، وہ پہلی والی، یس، جو سب سے زیادہ وجہ ہے وہ تو ہارٹ کی شریانوں کی بیماری ہے نا، جس میں ہارٹ اٹیک اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انجائنا ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس میں تو آبویسلی
اس کے اندر کھانے کا بھی رول تو ہے، بیکاز کھانے کا انڈائریکٹ رول یہ ہے کہ اس سے آپ موٹے ہوں گے، بالکل آپ کی فزیکل فٹنس کم ہوگی، آپ کی کولیسٹرول بڑھے گی، خراب والی کولیسٹرول بڑھے گی اگر، اور اس میں اگر ٹینڈنسی ہوگی تو وہ پھر ڈپازٹ ہوگی شریانوں میں. تو یس، کھانے پینے کا وہ پہلی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں جس میں ہارٹ اٹیک اور یہ، تو اس میں یس وہ تو آپ کا ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کا ویٹ بھی صحیح ہو اور ماڈریشن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ سب کچھ کھا سکیں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ یہاں لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈائٹ پہ کرتے ہیں. جی جی جی. آپ ڈائٹ سے ایک حصہ ہے وہ، آپ اپنی لائف سٹائل میں سٹریس نہ لیں. ٹھیک ہے، آپ کی ورزش کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، وزن آپ نے کنٹرول، اگر آپ ڈائٹ اچھی کھا رہے ہیں اور آپ کا وزن اچھا ہے تو دین یو آر فائن، آپ ورزش بھی کر رہے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ آپ ڈائٹ بہت اچھی کھا رہے ہیں لیکن پیٹ نکلے جا رہا ہے کوئی، اس کا مطلب ہے کچھ تو گڑبڑ ہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے. تو صرف ڈائٹ پہ زیادہ کانسنٹریٹ نہ کریں، اور چیزوں پہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر سید ندیم حسن رضوی صاحب کی گفتگو سنی. اگر آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں، 2 سین اور 2 واو، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ جو ہے اس چیز سے نہ بچ سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے مشورے دیے اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.